بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج ہم حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پیدائش سے لے کر موت تک کا سارے واقعات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ مریم صفت عشق حقیقی میں باکمال تھی اور معرفت میں بے مثال تھی۔ اہل زمانہ کے لیے ان کی مبارک ہستی سراپا خدائے تعالیٰ کی برکت اور رحمت تھی۔ نقل ہے کہ جس رات آپ پیدا ہوئیں، آپ کے والد کے گھر اتنا بھی نہ تھا کہ وہ روغن لاتے اور آپ کے پیٹ پر ملتے، یعنی نہایت ہی غریبی کی حالت تھی۔ گھر میں چراغ تک نہ تھا اور کوئی کپڑا بھی نہ تھا جس میں آپ کو لپیٹا جاتا۔ آپ کے والد کی 3 بیٹیاں اور تھیں اور آپ چوتھی بیٹی تھیں، اس لیے آپ کا نام رابعہ ہوا۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ فلاں ہمسایہ کے پاس جاؤ اور تھوڑا سا روغن لے آؤ تاکہ ہم چراغ جلائیں۔ آپ کے والد نے یہ عہد کر لیا تھا کہ کسی سے کچھ طلب نہ کروں گا۔ گھر سے باہر آئے اور ہاتھ ہمسایہ کے دروازے پر رکھا اور واپس آ گئے اور اپنی اہلیہ سے کہا وہ دروازہ نہیں کھولتے، اور اسی غم میں سو گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا غمگین نہ ہو، تیری بیٹی سیدہ ہے، میری امت کے 70,000 افراد اس کی شفاعت میں ہوں گے، اور حکم دیا کہ عیسیٰ زردان کے پاس جاؤ، وہ امیر بصرہ ہے، اور یہ کاغذ پر لکھ کر اس تک پہنچا دو کہ تو ہر رات مجھ پر 100 بار درود بھیجتا تھا اور جمعہ کی رات کو 400 بار۔ پچھلی جمعرات جو گزر گئی ہے، کیا وجہ ہے کہ تو نے درود نہیں پڑھا؟ اب اس کے عوض میں 400 دینار بطور کفارہ اس آدمی کو دے دے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد جب بیدار ہوئے تو روتے ہوئے اٹھے اور یہ سب کچھ ایک خط میں لکھ کر ایک دربان کے ہاتھ بھیجا۔ امیر نے جب یہ دیکھا تو 10,000 درہم درویشوں کو بانٹنے کا حکم دیا، اس شکرانہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا ہے، اور حکم دیا کہ 400 دینار اس مرد یعنی حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو دیا جائے، اور اسے یہ کہہ دیا جائے کہ وہ یہاں آئے تاکہ میں اسے دیکھوں۔ لیکن میں اس بات کو جائز نہیں سمجھتا کہ وہ باوجود اس فضیلت کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہو کر میرے پاس آئے۔ میں خود آؤں گا اور اپنی داڑھی سے تمہارے در کی خاک روبی کروں گا۔ تجھے خدا کی قسم ہے، جب بھی تجھے کوئی ضرورت ہو مجھ سے کہے۔ پس آپ کے والد نے وہ زر لے لیا اور جو کچھ بھی ضروری اشیاء تھیں وہ خرید لیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ جوان ہوئیں، آپ کے والدین فوت ہو گئے اور بصرہ میں ایک زبردست قحط پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہن آپ رحمۃ اللہ علیہ سے جدا ہو گئیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ خود بھی بصرہ سے چلی گئیں۔ ایک ظالم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا غلام بنا لیا اور چند درہموں کے عوض فروخت کر ڈالا۔ جس نے خریدا وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گھر لے گیا اور محنت و مشقت کا کام لینے لگا۔ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی کام کو جا رہی تھیں، راہ میں ایک نامحرم پر نظر پڑی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھاگیں، لیکن جلدی بھاگنے میں گر پڑی، جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا۔ پس آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا منہ خاک پر رکھ دیا اور کہا اے خداوند، میں بے مادر و پدر، غریب و اسیر اور دست شکستہ ہوں، مجھے ان باتوں کی پرواہ نہیں، میں تو صرف تیری رضا کی طالب ہوں۔ مجھ پر اپنی مہربانی کر اور اپنی بخشش عطا کو مجھ پر ظاہر کر کہ تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ آواز آئی غم نہ کر، کل قیامت کے دن تیرا وہ مرتبہ ہوگا کہ آسمان کے مقرب ملائکہ تیری فضیلت پر نازا ہوں گے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مالک کے یہاں آ گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ روزہ سے رہتی اور اپنے آقا کی خدمت نہایت وفاداری سے بجا لاتی، تمام دن درود و سلام میں مشغول رہتی اور تمام شب قیام کرتی۔ ایک رات آپ کا آقا قریب آدھی رات کے بیدار ہو گیا اور ایک آواز سنی۔ جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہی ہیں کہ اے اللہ، میرے دل کی خواہش تیرے احکام کے مطابقت میں ہے،
اور میری آنکھوں کی روشنی تیری بارگاہ کی خدمت میں ہے۔ اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ایک دم کے لیے بھی تیری خدمت سے علیحدگی اختیار نہ کرتی، اپنا ہر نفس تیری اطاعت میں خرچ کرتی، لیکن تو نے مجھے ایک میری جیسی مخلوق کا مطیع اور خادم بنایا ہے، یہی سبب ہے کہ میرے حاضر ہونے میں دیر ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح دعا میں مشغول تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آقا نے دیکھا کہ ایک نور کی قندیل آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر لٹک رہی ہے اور اس کی پاکیزہ شعاعوں سے تمام گھر چمک رہا ہے۔ جب یہ حالت دیکھی تو حیران ہو کر اٹھ بیٹھا اور اپنے دل سے کہا کہ ایسی پاکیزہ ہستی سے خدمت نہ لینی چاہیے، بلکہ مجھے خود اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ جب صبح ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مالک نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آواز دی اور کہا کہ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ یہاں رہنا منظور کریں تو ہم سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کا فخر حاصل کریں گے، ورنہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہے کہ آپ جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے بعد آپ معبود حقیقی کی عبادت میں منہمک ہو گئیں۔ منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتی تھیں۔ گاہے گاہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تشریف لے جایا کرتی تھیں اور خواجہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے نہایت انس رکھتے تھے اور یہ بھی ان کے وعظ و پند سے مستفیض ہوتی۔ ایک روایت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ گایا بجایا کرتی تھیں، لیکن بعد کو تائب ہو کر ایک ویرانے میں مسکن بنا لیا، اس کے بعد ایک صومعہ تعمیر کرا لیا، ایک عرصہ تک وہیں محو عبادت رہیں، اس کے بعد حج کا ارادہ کیا اور جنگل کو تشریف لے گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک لاغر اور کمزور گدھا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تمام اسباب اس پر بار کیا، وہ گدھا جنگل میں مر گیا۔ لوگوں نے عرض کیا ہم آپ کا اسباب اٹھائے لیتے ہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم سب جاؤ، میں تمہارے بھروسے پر گھر سے باہر نہیں نکلی۔ قافلہ چلا گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ تنہا رہ گئیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر آسمان کی جانب اٹھایا اور کہا کہ اے خداوند، کیا بادشاہ ایک غریب اور کمزور عورت کے ساتھ یہی طرز عمل روا رکھتا ہے؟ مجھے تو اپنے گھر بلایا اور راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور مجھ کو اس جنگل میں تنہا رہنے دیا۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تمام اسباب اس پر لادا اور مکہ معظمہ کی جانب تشریف لے گئیں۔ راوی نے بیان کیا ہے کہ میں نے اس گدھے کو ایک عرصہ بعد چلتا دیکھا ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچی تو جنگل ہی میں ٹھہر گئیں اور دعا کی کہ اے حق تعالیٰ، میں نہایت متفکر ہوں، میں کیسی جگہ جا رہی ہوں، میری ہستی صرف مٹی کا ایک ڈھیلا ہے اور خانہ کعبہ پتھر کا ایک مکان ہے، میری خواہش تو تجھے حاصل کرنے کی ہے۔ حق تعالیٰ نے بلا واسطہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ ڈالا کہ اے رابعہ، کیا تو یہ چاہتی ہے کہ 18,000 مخلوق کا خون تیرے ہی ذمہ ڈالا جائے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی اور صرف میری تجلی کے ذرہ ہی نے پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ نقل ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ دوسری دفعہ حج کو تشریف لے گئیں تو جنگل میں کعبہ کو اپنے استقبال کے لیے آتے دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے تو صاحب خانہ چاہیے، خانہ کو میں کیا کروں گی؟ جو شخص میری طرف ایک بالشت آئے گا میں اس کی طرف ایک گز بڑھوں گی، میں خانہ کعبہ کو دیکھ کر کیا کروں اور کعبہ کے جمال سے کیسے خوش ہوں؟ نقل ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ گئے اور راستہ میں ہر قدم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ 14 سال کے عرصہ میں مکہ معظمہ پہنچے اور آپ کہتے تھے کہ دوسرے لوگ تو اس راستہ میں پاؤں سے چلتے ہیں اور میں آنکھوں کے بل چلا ہوں۔ جب آپ مکہ شریف پہنچے تو آپ نے خانہ کعبہ کو نہ دیکھا، کہا کہ یہ کیا حادثہ ہے، شاید میری آنکھوں میں کچھ خلل آ گیا ہے۔ ہاتف نے آواز دی کہ تیری آنکھوں میں خلل نہیں ہے، کعبہ ایک ضعیفہ کے استقبال کو گیا ہے جو اس طرف آ رہی ہے۔
حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ غیرت سے رو پڑے، شعور میں آئے اور کہا وہ کون ہوگی، یہاں تک کہ رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ لاٹھی کے سہارے آ رہی تھی۔ کعبہ اپنی جگہ پر آ گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے رابعہ، یہ کیا شور ہے اور کیا کاروبار ہے جو تو نے جہاں میں ڈالا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، شور تو نے جہاں میں ڈالا ہے، 14 سال ہونے کو آئے تو کعبہ تک پہنچا ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ہاں میں نے 14 سال میں نماز کی حالت میں جنگل میں طے کیا ہے۔ ناظرین حضرات، اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب